الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کاشف بھائی، آپ اپنی خصوصی مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہمارے 32 چک میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں وہ کاشف اسلامک سینٹر جو ہے اس کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کیا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی کاشف بھائی، آپ کا سوال ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں، مسلمان سے بھی کافر سے بھی۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، یعنی کہ جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وفات کے بعد اس کا جو قبر والا معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے اس کو گڑھے میں دفنا دیں، چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے، یا اس کو کوئی درندہ نگل جائے، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، انسانوں کے چیتھڑے اڑ کر دیواروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہاں گئے۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، اور جو قبر کے سوال و جواب ہیں ان کا تعلق غیبی امور سے ہے، وہ چیزیں کہ جن پر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ایمان والوں کی شان ہے جو اللہ پاک نے قرآن کے سٹارٹ میں بیان کی ہے۔ ایمان والوں کی جو اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، ان میں سے پہلی صفت اللہ پاک نے جو قرآن میں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں بیان کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے بن دیکھے۔ تو جو غیبی امور ہیں ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ قبر میں مردہ جو ہے ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن و سنت یہ ثابت ہے کہ میت سے 4 سوال کیے جاتے ہیں، 3 نہیں 4 سوال ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، آپ کے نبی کون تھے؟ ما دینو کا، آپ کا دین کیا تھا؟ یہ تو 3 سوال جو آپ نے سن رکھے ہوں گے، مشہور و معروف ہیں۔ تو ان میں سے بعض احادیث میں ایک جملہ آتا ہے کہ میت سے کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ہذہ الرجل، کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے بعض مسلمانوں نے نا یہاں سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست یا غیر درست دور کی بات ہے، یہ اخلاق کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس طرح اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا حیا تھا، اتنے آپ حیادار تھے کہ اتنا حیا ایک کنواری لڑکی میں بھی نہیں ہوتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوتے تھے بیعت کرتے تھے، تو کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑکی، کسی عورت کی بیعت لی ہو اور اس عورت نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں احادیث مبارکہ سے، اصل بات میں آپ کرنے لگا ہوں۔ جب آپ میں اتنا حیا تھا، بیعت لیتے وقت آپ عورتوں سے زبانی کلامی بیعت لیتے تھے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، ظاہری بات ہے فوت ہونے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، جوان بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو جب قبر میں ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکیوں کے سامنے اس طرح سوال و جواب کے لیے پیش کیا جائے، نہیں، یہ نہیں۔ اصل میں یہ مغالطہ لگا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ جو حاضی ہی ہے نا، یہ اشارہ قریب ہے، جو آدمی موجود ہو اس کے لیے بولتے ہیں، نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں عجمی، عربی نہیں ہے۔ عربی کے ایک ایک لفظ کے بہت بہت معنی بھی ہیں، اور عرب لوگ جو ہیں
وہ دور کی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی کو دور اس طرح بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ سیگا جو ہے نا قطعاً اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہوتے ہیں، بلکہ یہ عرب کا دستور تھا، وہ اس طرح کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کسی نے غلط سمجھی ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آتے، بلکہ میت سے پوچھا ہی جاتا ہے کہ آپ کا اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ، کیا نظریہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو اور جس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ کے نبی کون تھے، مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں ہر معاملے میں۔ تو یہ جملہ جو ہے ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہونے والا اس کی قبر میں آتے ہیں۔ تو 3 سوال تو یہ ہیں۔ چوتھا جو سوال ہے نا، جب مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، تو ٹھیک ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہا لا ادری، میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو فرشتے جو ہے نا وہ چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے۔ تو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محترم سامعین و ناظرین زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے نہیں، یقین مان جائیں کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے کہ جب اللہ پاک نے پہلی وحی نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ یہی تھی۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلی وحی کا جو پہلا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ اقرا، پڑھیں۔ جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت کا علم دیں گے، اور جب ہم قرآن و سنت کے علم کے مطابق عمل کریں گے پھر ہم کامیاب ہوں گے۔